آج کا جو موضوع ہے میں نے اہل بیت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منتخب کیا۔ آپ سید زادے ہیں اور عظیم ہستی ہیں اور 12 اماموں میں سے آپ بھی ایک امام اللہ کے فضل و کرم سے ہیں۔ آپ بروز جمعۃ المبارک 17 ربیع الاول اور 80 سن ہجری کو آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا جو نام مبارک جعفر ہے اور یہ نام آپ کے والد محترم نے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے رکھا ہے۔ جعفر طیار یہ مولا علی مشکل کشا کے بھائی ہیں، تو ان کے نام کی مناسبت سے آپ کے والد محترم نے آپ کا نام جعفر رکھا، اور آپ کی جو کنیت ہے ابو عبداللہ ہے، ابو اسماعیل ہے اور ابو موسیٰ ہے۔ یہ کنیت آپ کی ہے اور آپ کی شان و شوکت کے مناسبت سے، اور آپ کا جو لقب ہے وہ صادق ہے، فاضل ہے، طاہر ہے اور کامل ہے۔ کنیت کوئی بندہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے مناسبت سے اس کا ایک نام ہو جاتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جس کے سبب ان کی ایک پہچان بن جاتی ہے اور ان کو وہ نام دے دیا جاتا ہے۔ اب جو لقب ہوتا ہے کوئی خاصیت پائی جاتی ہے، کوئی ایسا عمل جو مشہور ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی ادا ہوتی ہے جو لوگوں کو پسند آتی ہے اور وہ آپ کی پہچان بن جاتی ہے، اسے لقب کہتے ہیں۔ واقعی میں آپ سچے تھے اور آپ کو صادق کہا گیا، اور بڑے علم والے تھے تو آپ کو فاضل کہا گیا، اور بڑی اچھی سوچ رکھنے والے، بڑے کامل پاک صاف رہنے والے، اس بنا پر آپ کو طاہر کہہ دیا گیا، اور اپنے عمل میں بڑے کامل تھے، عبادت میں بالکل مضبوط تھے، جو بول دیتے تھے اس پر قائم رہتے تھے، تو آپ کا جو لقب ہے وہ کامل ہو گیا۔ تو بڑی محترم اور قابل احترام شخصیت۔ اب آپ کا جو شجرہ نسب جو ہے وہ اس طرح کتابوں میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن علی امام زین العابدین بن سید الشہداء امام حسین بن حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ، یعنی مولا علی مشکل کشا سے جو آپ کو نسبت ہے 3 واسطوں سے ہے، یعنی چوتھے آر ہے۔ تو یہ آپ عظیم ہستی، یہ تو باپ کی طرف سے آپ کا نسب ذکر کیا ہے۔ اب کچھ معترضین ہیں جو خلفائے راشدین کو نہیں مانتے مگر امام جعفر کو مانتے ہیں، تو ہم ان کو بھی ایک بات بتا دیتے ہیں کہ اہل بیت کو ان خلفائے راشدین سے محبت کیسی تھی۔ میرے باپ کا کوئی دشمن ہوگا نا، تو کوشش یہی نسب میں ہوتا ہے کہ بندہ پھر اس سے دور رہتا ہے۔ کیوں؟ یہ میرا باپ کا دشمن ہے، تو یہ نہیں کہ میرے باپ کی دشمنی مجھ سے نکال لے یا میرے گھر کے کسی فرد سے نکال لے، تو احتیاط کیا ہوگی؟ نفرت نہیں کروں گا، نفرت نہیں، کیونکہ مسلمان ہے ہمارا، مگر احتیاط اپنی جان بھی بچانا ہے، تو کم از کم کوشش کروں گا کہ دور نہ ہو، کہیں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تو میں اس سے نہ کوئی رشتہ رکھوں گا، کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ مگر آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کیا کر دیا کہ اہل بیت سے نفرت کرنے والے اسلام خلفائے راشدین سے نعوذ باللہ محبت نہیں رکھتے، اس طرح کی باتیں عام کر دی ہیں۔ مگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے سے یہ خبر ملتی ہے کہ امام جعفر صادق کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کا نام ام فروا ہے، اور وہ بیٹی ہے قاسم کی، اور وہ قاسم بیٹے ہیں محمد کے، اور محمد بیٹے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی امام جعفر صادق کا جو ننیال ہے وہ خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اہل بیت کو ان ہستیوں سے محبت تھی تو وہاں رشتہ رکھا ہے، بس نعوذ باللہ من ذالک محبت نہ ہوتی، دور رہتے تو رشتہ کوئی ہوتا نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا
کہ ان کو خلفائے راشدین سے محبت ہے اور ہم بھی ان ہستیوں سے محبت رکھتے ہیں، تو ہم ان ہستیوں کی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پھر اسی طریقے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی والدہ کو جو نسبت ہے وہ پر پوتی والی نسبت ہے، اور پھر اسی طریقے سے والدہ کا بھی جو سلسلہ تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب کہ آپ کی والدہ کی والدہ مطلب آپ کی جو نانی جان ہے، نانی جان کا بھی جو سلسلہ تھا وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑتا تھا، تو اس بنا پر آپ کی جو والدہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی پر نواسی بھی ہے۔ تو اسی لیے حضرت سیدنا جعفر صادق نے کہا ولدنی ابو بکر مرتین، یعنی مجھے ابو بکر صدیق سے 2 طریقوں سے نسبت حاصل ہے۔ مطلب یہ کہ مجھے نانا سے بھی اور نانی دونوں سے ابو بکر صدیق کی شفقت مل رہی ہے۔ تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان ہستیوں سے ہمیں محبت اور کس طریقے کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ اب آگے آئیے جی، ہمارا معاشرہ علم سے بڑا دور ہے، مگر ہم جن ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہ علم کے بڑے قریب ہے۔ علم ایک تو ان کے گھر کے اندر، پھر وہ اس علم کو حاصل کرتے اور صرف حاصل کر کے اپنے پاس نہ رکھتے تھے، اسے پھیلایا کرتے تھے۔ تو یہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود بھی صاحب علم ہے، اور علم بھی سب سے پہلے جو ہے اپنے والد محترم سے حاصل کیا۔ تو اب بتاتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ تو ویسے ہی اہل علم کا گھرانہ تھا، اور آپ نے سب سے پہلے جو علم ہے اپنے والد گرامی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروعات کی۔ پھر اسی طرح آپ نے اپنے دادا جان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی علم حاصل کیا۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے اپنے نانا جان حضرت سیدنا امام قاسم بن محمد، ان سے بھی آپ نے علم دین حاصل کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر اسی طریقے سے صرف یہ علم ان لوگوں سے نہیں، ان کے بعد ایک صحابی رسول حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی علم حاصل کیا۔ اور علم کے بارے میں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق اور اسی طرح ہمارے فقہ کے امام ابو حنیفہ، یہ دونوں بھی ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ علم عطا کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بتاؤں کہ ہم اس امام کی پیروی کر رہے ہیں فقہ میں جنہوں نے اللہ اکبر مولا علی مشکل کشا شر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے گود میں ہاتھ کھولیا، پھر انہی کی اولادوں سے بھی علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور علم بھی دے رہے ہیں۔ تو یہی کہ امام جعفر صادق اور اسی طریقے سے یہ امام ابو حنیفہ، یہ دونوں ایک دوسرے کو علم دیتے بھی تھے اور لیتے بھی تھے۔ یہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا اور لوگوں تک علم کو بانٹا۔ اب یہ تو علم ہو گیا، اب یہاں آتے ہیں خلافت و بیعت پر کہ امام جعفر صادق کن کے مرید تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ پیری مریدی کا کیا چکر کرتے ہیں، کیا پیری مریدی ہے، ہم سب محمدی ہیں۔ تو اب ہم بتاتے ہیں کہ پیری مریدی کا سلسلہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا ہے، حالانکہ اتنا مشہور نہیں تھا، آہستہ آہستہ اس کی شہرت ہونا لگ گئی کہ حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر تمام صحابہ کرام نے بیعت کی۔ نبی پاک علیہ السلام ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ کر گئے، پھر منصب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام صحابہ کرام نے بیعت کی، اور یہ بیعت کی کہ آپ جو کہیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس میں مولا علی مشکل کشا نے بھی بیعت کی ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہوئے، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ تو خلافت کا سلسلہ رہا۔ پھر بعد میں جب بادشاہت کا دور آیا، پھر بادشاہت کے دور پر بھی بیعت چلتی تھی، پھر آگے جا کر مختلف خانقاہیں بننا شروع ہو گئی، پھر خانقاہوں کا سسٹم شروع ہوا۔ تو یہ خانقاہی جو نظام ہے یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق اور ان سے پہلے جتنے بزرگ ہیں ان لوگوں نے سلسلہ شروع کیا۔ اس کی پڑوان آگے جا کر
شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شہرت پا گئی. پھر یہ مختلف جگہوں پر یہ سلسلہ جاری رہا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو امام جعفر صادق کے نقش قدم پر ہو، ان ہستیوں کے نقش قدم پر جو چلتا ہو، تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. ہر ایرے گیرے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جاتی. صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس شخصیت کے ہاتھ آپ اپنا ہاتھ دیتے ہیں تو اس کے جو حرکات و سکنات ہوتے ہیں اس ہاتھ دینے والے کے اندر بھی آ جاتے ہیں. جس کا پیر کامل ہوگا تو مرید بھی کامل ہو جاتا ہے. پیر کی آنکھیں روشن ہوگی، دل کی آنکھ جاگتی ہوگی تو مرید کی دل کی آنکھ بھی جاگنا شروع ہو جاتی ہے. اب پیر ہی فاسق کو فاجر ہو، جس کو نماز و روزے کی تمیز نہ ہو، اس کو صرف قائد اعظم کی تصویریں مختلف رنگوں میں پسند ہو، تو پھر وہ مرید کو کچھ دے نہیں سکتا. الٹا اتنا ضرور دے سکتا ہے کہ اپنی خباثت مرید کے اندر ڈال دے گا. پھر مرید بھی اسی کے نقش قدم پہ چلتے چلتے پھر وہ بھی نوٹوں کا پجاری ہو جائے گا. نماز پڑھے گا تو کوئی روحانیت نہیں ملے گی، الٹا پیر کی نحوست کی وجہ سے نماز سے دور ہو جائے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے ہو پہلے پرکھ لو کہ واقعی میں اس کے چہرے پر اللہ کا نور ہے کہ نہیں ہے، روشن چہرہ ہے کہ نہیں ہے، اس میں سے خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی، اس کو دیکھوں تو اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں آتا، خوف خدا پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر یہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہے تو پھر اس کے ہاتھ پر بیعت دے دو. مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مطلب آپ نے اس کو بیچ دیا. تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہستیوں کے نقش قدم پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیعت کو کی ہے اپنے نانا جان امام قاسم بن محمد کا، بیعت بھی دیکھیں صدیق اکبر کی اولاد کے ہاتھ میں، اور یہ اشارہ دے دیا کہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ جن لوگوں نے ہاتھ دیا ہے بالکل حق کام کیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے نانا جان کے بارے میں فضیلت بتائی جاتی ہے کہ نانا جان بھی کیسے تھے. نانا جان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگردی میں رہے، ان سے فیض حاصل کیا ہے. اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ سلمان فارسی سے جو فیض حاصل کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ سلمان فارسی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر فیض حاصل کیا تھا. یعنی صدیق اکبر نے جو سیکھا، صدیق اکبر نے جو حضور پاک سے حاصل کیا، وہ سب حضرت سلمان فارسی کو دیا. اور سلمان فارسی کو صدیق اکبر سے جو ملا وہ سلمان فارسی نے قاسم بن محمد کو عطا کیا. اور قاسم بن محمد کو جو سلمان فارسی سے ملا وہ آپ نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کو عطا کر دیا. یہ ان ہستیوں میں بڑی محبت تھی جو آج اس معاشرے میں معذرت کے ساتھ ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اب اسی طریقے سے دیکھیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کیسی تھی. کتابوں کے اندر مختلف باتیں ہیں. اب جو قول آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ دو طرح سے، ایک کتاب میں امام جعفر صادق سے ملتا ہے اور ایک کتاب میں امام ابو حنیفہ سے ملتا ہے. اب یہ قول یہ ہے کہ اگر مجھے امام موصوف کی صحبت کے 2 سال نہ ملتے تو میں آزاد ہو جاتا. ایک کتاب میں یہ ملتا ہے کہ یہ قول امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر امام جعفر صادق مجھے نہ ملتے، یعنی یہ 2 سال کی جو صحبت ہے یہ اگر ہمیں نہ ملتی تو ہم ہلاک ہو جاتے. پھر اگر اس قول کو اگر امام جعفر صادق کی زبانی سنا جائے تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ مجھے 2 سال میں نہ ملتے، ان سے یہ 2 سال کی صحبت حاصل نہ ہوتی تو پھر میں ہلاک ہو جاتا.
یعنی ان ہستیوں میں آپس میں محبت دیکھیں کہ کیسی محبت تھی کہ ایک دوسرے کو کامل سمجھا کرتے تھے. اور آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ کوئی کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، ارے تو مجھے سکھا رہا ہے، میں پہلے سے سکھا ہوں. مگر ہستیوں کی اگر نسبت کو دیکھا جائے، ان کی سیرتوں کو دیکھا جائے کہ اگر ایک ہستی کو کچھ علم حاصل ہوا ہے، اگر سامنے والی کوئی ہستی آگے سکھاتی ہے تو وہ یہ ہستی نہیں کہتی تھی کہ میرے پاس یہ علم ہے، نہیں، وہ اس نسبت سے علم حاصل کرتے تھے کہ جو انہوں نے سیکھا ہے کس طریقے سے سیکھا ہے میں وہ بھی حاصل کر لوں، اس لیے کہ میں نے تو فلاں شخصیت سے سیکھا ہے، اب اس نے کس شخصیت سے سیکھا ہو اور میں اگر ان سے حاصل کر لیتا ہوں تو مجھے شاگردی اس ہستی سے بھی نسبت حاصل ہوگا. تو یہ ہستیاں یوں ایک دوسرے سے علم حاصل کرتی تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان ہستیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے علم دین حاصل کرنے کی نیت کر لیں. کہیں بھی اہل سنت کے ادارے سے، اہل سنت کی مسجد سے، کہیں سے بھی آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، وہاں پہ علم حاصل کریں. کوئی منع نہیں ہے کہ بھائی آپ جامع مسجد اہل سنت میں تو یہی علم حاصل کرو، نہیں، جہاں بھی سنی ادارہ ہو، جہاں بھی سنی مسجد ہو، وہاں پر جائیں، علم دین حاصل کریں، اور علم حاصل کر کے اپنے پاس نہ رکھیں، سب سے پہلے اپنے گھر میں اس علم کو پھیلیں، گھر میں علم کا چراغ روشن کر دیں. پھر جو آپ کا دوست مخلص ملتا ہے اس کو سکھائیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کو سکھاؤں گا یہ سیکھے گا، اس کو دے. اور یاد رکھیے گا یہ علم واحد خزانہ ہے کہ دینے سے اور بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، اور اس میں پختگی آتی ہے. ہم ممبر پہ بیٹھ کے جو علم دے رہے ہوتے ہیں، قسم خدا کی ہمارے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دلچسپی بڑھتی ہے، اور کچھ مواد جمع کریں اور ہم مخلوق خدا کو دیں، تو یہ برکت ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثتی علم ہے. اب اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں تو مختلف بزرگوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی مختلف باتیں بیان کی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین فقی شخصیت تھی. فقی مینس علم بہت تھا ان کے پاس، نماز کا علم، روزے کا علم، دیگر جو معاملات کا علم ان کے پاس کثیر تھا. کئی ائمہ کرام آ کر آپ سے علم حاصل کیا کرتے تھے. اور بعض ہستیوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا جو اخلاق تھا بڑا ہی پیارا اور نرم اخلاق. کوئی آپ کو بات کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو وہ آپ کا عاشق ہو جاتا تھا، آپ کی نگاہیں جھکی رہتی تھی، آپ کسی پر غضب نہ فرماتے، سب سے ٹھنڈے مزاج میں ملتے تھے، اور آپ کی ریاضت بہت تھی، آپ اللہ کی عبادت کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. یہ تو کئی بزرگوں کے بارے میں ملتا ہے، ہم تو سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے. کیوں؟ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کریں. ہم فجر چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ ہمیں نیند آتی ہے، سستی ہوتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی ہے. اگر یہ تصور کر لیں کہ اگر ہمیں صبح 5 بجے کہیں گھومنے کے لیے ہمیں نکلنا ہے تو ہماری آنکھ کھل جاتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ وقت سے پہلے کھل جاتی ہے. اور دوسری بات کہ ہمیں نیند بھی نہیں آتی رات کو کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ غفلت میں پہنچ جاؤں. اور پھر اس میں پابندی ہوتی ہے، وقت سے پہلے اٹھ گئے، ساری تیاری ہو گئی، یہاں تک کہ 5 بجے نکلنا ہے، ہم 3:45 4:30 بجے تک تیار ہو جاتے ہیں کہ وقت پہ نکل جانا ہے بھائی اور وقت پہ پہنچنا ہے. یہ تو ایک دنیاوی سفر ہے، میرے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. یہ تو دیکھیے کہ ہم جہاں گھومنے جاتے ہیں وہ بھی اس کی عطا ہے، اس کی دی ہوئی توفیق ہے. اس خدا کی بارگاہ میں پہنچنا، اور اس خدا نے ہمیں اپنے صرف گھر پہ، وہ بھی قریبی گھر میں بلایا کہ یہاں پر آ جا اور میری عبادت کر لے، میری بارگاہ میں آ جا. ہم اس کے لیے ہم فجر میں نہیں اٹھتے، اور وہ خدا ہمیں کچھ گھنٹوں کے لیے نہیں بلا رہا، وہ کچھ منٹوں کے لیے بلا رہا ہے. اس کی بارگاہ میں پہنچو نا. اللہ اکبر. ان ہستیوں پر قربان جائے، یہ ہستیاں وہ ہستیاں تھیں کہ صرف فجر کی پابندی نہیں، رات کو تھوڑا سا آرام کرتے تھے، پھر پوری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہتے تھے. پھر صرف رات کو عبادت ہی نہیں، وہی صبح کو اپنے معمولات میں لگ جاتے تھے.
یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ ان کے صدقے ہم 5 نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے اور اللہ کے گھر میں ادا کریں گے. امام جعفر صادق کا بھی یہی کہنا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو جمع ہو کے کرو. اب اسی طریقے سے امام جعفر صادق کے 4 فرزند تھے، 4 بیٹے تھے. پہلے بیٹے امام موسیٰ کاظم، دوسرے امام علی رضا، تیسرے امام محمد تقی اور چوتھے امام علی نقی. یہ 4 بیٹے. پھر امام جعفر صادق کے خلفاء کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کے 4 خلفاء تھے. آپ کے شہزادے امام موسیٰ کاظم بھی تھے، امام ابو حنیفہ بھی آپ کے خلیفہ تھے، امام یزید بستامی بھی آپ کے خلیفہ ہیں اور امام ایوب سختیانی بھی آپ کے خلیفہ ہیں. اور آپ کے شاگردوں میں آپ کے پہلے ہی شہزادے امام موسیٰ کاظم بھی ہیں، پھر امام مالک بن انس بھی آپ کے شاگرد ہیں اور اسی طرح امام سفیان بن عیینہ بھی آپ کے شاگرد رہے. پھر اسی طریقے سے آپ کی جو تاریخ وصال ہے اور اس کی جو تاریخ ہے مختلف کتابوں میں مختلف ہے. ایک کتاب میں 15 رجب ہے تو دوسری کتاب میں 22 رجب ہے. عرف میں 22 رجب زیادہ مشہور ہو گئی ہے، مگر ہمارا کہنا یہی ہے چاہے 15 کو فاتحہ کرو یا 22 کو فاتحہ کرو یا 30 کو فاتحہ کرو یا پہلی کو فاتحہ کرو، جب فاتحہ کرو گے امام جعفر کو پہنچ جائے. ہمارے لیے تاریخ شرط نہیں ہے، ہمارے لیے یہ شرط ہے یا محبت ہے نا، تو جب پکارو گے تو ان کا کرم ہو جائے. مگر 15 تاریخ بھی ہے، 22 تاریخ بھی ہے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو روزہ ہے یعنی آپ کی قبر ہے وہ جنت البقیع میں ہے. کہاں پر ہے جی؟ یعنی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب. پہلے مقبرے بنے ہوتے تھے مگر 1900 عیسوی میں جنت البقیع اور جنت المعلا میں بلڈوزر چڑھا دیے تھے جن میں ہستیوں کے روزوں کو شہید کر دیا. آج بھی کچھ سعودی حکومت نے کچھ نہ کچھ پتھر رکھے ہوئے خاص کہ یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ فلاں مشہور شخصیت کی یہ قبر ہے، یوں ہمیں اس کی پہچان ہوتی ہے. باقی خیر روایتوں میں ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے روزے یہاں پر تھے. مگر کہیں بھی ہو، مگر عاشق کسی کونے میں بھی ان کو عقیدت کے ساتھ پکار لیتا ہے، ان کا کرم ہو جاتا ہے، ان کا فیضان ہو جاتا ہے. ایسا بھی کرم ہو جاتا ہے کہ بندہ رات کو سوتا ہے تو ان کا جلوہ سامنے آ جاتا ہے. خیر اسی مناسبت سے ہمارے یہاں اہل سنت کے گھرانے میں کنڈے ہوتے ہیں، سنا ہوگا نام کنڈے. ہارا در لیاری میں یہ بڑا مشہور ہے کنڈے. کھیر کے کٹوڑے بنتے ہیں تو کچھ مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کنڈے جائز نہیں ہے، یہ کھیر پوڑی جائز نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ کھیر پوڑی جائز نہیں ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں جائز نہیں ہے تو ثابت کرو، تو ثابت نہیں کر سکتے، اٹھ پٹھان باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا اگر کوئی آپ کو کہے نا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، تو آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ثابت کرنے کی ہمیشہ یاد رکھیے گا فقہ کے اندر اصول ہے، جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے. جو بولے نا حرام ہے، جو بولے ناجائز ہے، جو بولے جائز نہیں ہے تو وہ دلیل دے گا. جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں ہے. اگر دلیل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز نفع بخش بنائی، ہر چیز نفع بخش بنائی. اور جو اللہ تعالیٰ نے نفع بخش نہیں بنائی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ خنزیر یہ نفع بخش نہیں ہے، خمر یعنی شراب نفع بخش نہیں ہے، خون یہ نفع بخش نہیں ہے، سود یہ نفع بخش نہیں ہے، کسی کا حق مار کے کھانا یہ نفع بخش نہیں ہے. ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نفع بخش. اور پھر جو نفع بخش نہیں ہے مزید تو پھر وہ ہمیں روایتیں بتاتا ہے
وہ ہمیں روایتیں بتاتے ہیں۔ تو یہ کھیر پوری کرنا بالکل جائز ہے۔ اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہمارے سنی بھائیوں، کیوں جائز ہے؟ کھیر تو ویسے دیکھیں حلال ہے، پوری بھی حلال ہے، یہ ناجائز کیوں کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ تم نے تو جعفر صادق سے نسبت کر دی، یہ ان کی نیاز ہے۔ جب قربانی کا دن ہوتا ہے، گائے بیل بکرا بکری جو لے کر آتے ہیں، تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ فیصل بھائی کی گائے ہے، یہ ہمارے اس بھائی کی گائے ہے، یہ ہمارے اس بھائی کی بکری ہے۔ ہم بھی تو ان سے نسبت ڈال دیتے ہیں، یہ فیصل بھائی کی گائے ہے، تو فیصل بھائی کی گائے تو پھر حرام ہو گئی تھی، کیوں؟ غیر اللہ۔ جب یہ جائز ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کھیر پوری جو ہم کر رہے ہیں امام جعفر صادق کی، وہ اس لیے کہ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اپنے قریب بلا لیا، یہ جو دنیا قید خانہ ہے اس سے ان کو آزاد کروا دیا، اور یہ وہ ہمیشگی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ جنتوں کی سیر کر رہے ہیں، ساتوں آسمان کی سیر کر رہے ہیں، کبھی آب زمزم کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو آزادی دے دی، ہم اس خوشی میں یہ کھیر پوری کر رہے ہیں۔ اور اس پہ ہم کرتے کیا ہیں؟ کٹوڑے میں کھیر بھری، تھالی میں پوری بھر دی، اس پہ بیٹھ کر ہم 4 کل شریف پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سیاستہ کی حدیث اٹھا لیجیے، جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اونٹ یا اونٹنی کا گوشت پیش کیا گیا تھا، حضور پاک علیہ السلام نے کچھ چند کلمات پڑھے تھے، اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے تناول کر لیا۔ جب صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ حضور نے کیا پڑھا تھا، تو کہا تھا کہ قرآن کی کچھ آیاتیں پڑھی۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کے اندر یہ بناتے، سامنے رکھتے، تو 4 کل پڑھتے وہ بھی قرآن کی صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے وہ بھی قرآن کی صورت ہے جی۔ یہ پڑھ کر ہم کس کو بخشتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار یہ جو کچھ پڑھا ہے، یہ جو کچھ سامنے موجود ہے، وہ بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کو تحفہ دیتے قبول فرما، اور حضور کے توسل سے بالخصوص امام جعفر صادق اور ان کے آباء اجداد کو پیش کرتے مولا قبول فرما۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ہم کھاتے انہی کا صدقہ ہے، ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم انہی کا صدقہ کھاتے ہیں، انہی کی محبت لے کر کھاتے ہیں۔ اگر ان کی محبت ہمارے دل کے اندر نہ ہوتی تو آج یہ کچھ بھی ہمیں یہ نعمت نصیب نہ ہوتی۔ سمجھے جی؟ ماشاءاللہ آپ کا تو عقیدہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اگر کوئی بھی لنگوڑ آ کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے گمراہ نہیں ہونا، جواب دینے کی طاقت ہے تو منہ توڑ کے جواب دے دینا ہے، صحیح ہے؟ اور انشاءاللہ کون اپنے گھر کے اندر کھیر پوری کرے گا؟ میں تو کروں گا انشاءاللہ، مگر میں 22 کو کروں گا۔ یہ بھی لوجک بتا دوں کیوں۔ ایک قول تو امام جعفر صادق کی 22 بھی ہے، اور 22 تاریخ کو ایک عظیم ہستی ہے، بادشاہ اسلام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، آپ کے بھی عرس کی تاریخ ہے۔ کچھ ایسے خبیث النسب لوگ ہیں، آپ کا نام سن کر ان کو بھی بخار آ جاتا ہے۔ تو اس نسبت سے انشاءاللہ میں تو 22 تاریخ کو کروں گا، اللہ آپ کے جیب میں طاقت دے تو ہو سکے تو 15 کو بھی آپ کریں اور 22 کو بھی کریں انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے گا، جن ہستیوں کو ہم یاد رکھیں گے کل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں میں ہماری بھی یاد کو اجاگر فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام بزرگوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے عشق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔